ایک میچور لڑکی تھی۔ پیار محبت جیسی چیز کا احساس کبھی حیدر کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا، اس لیے اس نے معائشہ کے جذبے کی قدر کرتے حیدر نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو حسن، اور ناتالیہ کے معاملے میں جلد بازی سے کام لے رہا ہوں، مگر اس کے پیچھے خاص وجہ ہے۔ تم جانتے ہو اسحاق میرا جگری یار تھا۔ اپنی موت کے بعد اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ناتالیہ کا خیال رکھوں اور اس کو اپنی بیٹی بنا کر اسے اپنے پاس رکھوں، کیونکہ رزاق کو اپنے چھوٹے بھائی کمال پر بھروسہ نہیں ہے۔ اسے اچھا تھا کہ کمال جائیداد کے چکر میں اپنے پاگل بیٹے سے ناتالیہ کی شادی نہ کر دے۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی کمال ناتالیہ سے ملنے یہاں آیا تھا۔ وہ ناتالیہ کو اپنے گھر ساتھ لے کر جانے کی بات بھی کر رہا تھا، مگر ناتالیہ کے انکار پر فی الحال وہ خاموشی سے چلا گیا۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ دوبارہ ناتالیہ کو لینے آیا تو یوں ہی خاموشی سے اور شرافت سے واپس لوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے کوئی بڑی بات یا حادثہ ہو، میں ناتالیہ اور حسن کی شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار کی بات پر حیدر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے کبھی بھی ذوالفقار کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ چاچو یار، کیا آپ ابھی تک ناراض ہیں کل والی بات پر؟ ذوالفقار ناشتہ کر کے جا چکا تھا، حیدر بھی اٹھنے ہی والا تھا، تبھی حسن اس کے برابر میں کرسی کھسکا کر بیٹھتا ہوا حیدر سے پوچھنے لگا، میں کل بھی تم سے ناراض نہیں تھا حسن، بس تمہاری بچوں والی حرکتوں سے چڑ ہے مجھے۔ کم از کم اب تمہیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے اپنی زندگی کو لے کر۔ اب تو سنجیدہ ہو جاؤں گا چاچو، بابا نے بتایا نہیں آپ کو؟ 2 ماہ بعد میرے ہاتھ پیلے ہونے والے ہیں۔ تمہارے سپلی میں دیے ہوئے پیپرز کلیئر ہوئے اب کی بار؟ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ حیدر حسن کی لاپرواہ انداز کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ پوری امید ہے اب کی بار کلیئر ہو جائیں گے، اس بار 10,000 جو اوپر سے دیے ہیں۔ حسن فروٹ باسکٹ میں سے سیب نکال کر دانتوں سے کترتا ہوا حیدر کو اپنا کارنامہ بتانے لگا۔ یوں پیسے دینے کے بجائے ایک بار دل لگا کر پڑھ لو تو کیا حرج ہے؟ کیوں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے میں لگے ہو؟ اور جو چند ماہ پہلے تمہیں باہر جانے کا دورہ پڑا تھا اس کا کیا بنا؟ ارے یار، وہ تو سمجھیں آپ پاسبل نہیں ہے۔ جس دوست نے اپنے پاس بلانے کا کہا تھا وہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا، اس لیے USA جانے کا پروگرام بھی کینسل ہی سمجھیں۔ حسن، زندگی میں کوئی ایک کام تو مکمل اور ڈھنگ سے کر لو۔ نہ ہی تم اپنے اسٹڈیز کو لے کر سیریس ہو، نہ ہی تمہارا جاب کی طرف رجحان ہے۔ کم سے کم زمینوں کے حساب کتاب کے معاملات ہی دیکھ لیا کرو، اس کی ذمہ داری بھی بھائی صاحب کے اوپر ہے۔ چاچو، شادی کر تو رہا ہوں یار، یہ بھی تو ایک کام ہی ہے، اور یہی کام سمجھ لیں کہ میں مکمل اور ڈھنگ سے انجام دے پاؤں گا، وہ بھی خوشی خوشی۔ ویسے یہ محترمہ معائشہ کیسی ہیں دکھنے میں، جن کا آپ تھوڑی دیر پہلے بابا کے سامنے ذکر کر رہے تھے؟ کیا وہ بھی ناتالیہ کی جتنی خوبصورت دکھتی ہیں؟ ویسے یار چاچو، بچپن سے میرا خواب تھا دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سے میری شادی ہو، اور ناتالیہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی مجھے آج تک کوئی نہیں دکھی۔ یوں سمجھے ناتالیہ سے شادی کر کے میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ حسن کی فضول بات سننے کا حیدر کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا، اس لیے وہ بنا کوئی اس کی بات پر تبصرہ کیے کرسی سے اٹھ کر گیا، اور اس کا ارادہ زمینوں اور باغات کی چکر لگانے کا تھا۔ ناتالیہ بالکل ٹھیک ہی بولتی ہے چاچو، سچ میں کبھی کبھار سن 65 کی پیداوار لگتے ہیں۔ حسن حیدر کے اتنے خشک رویے پر افسوس کرتے ہوئے بولا، کیوں پسند نہیں تمہیں حسن؟ کیا برائی ہے اس میں جو تم اس کے لیے اس طرح بات کر رہی ہو؟ ناتالیہ حویلی سے دور باغ میں ٹہلتی ہوئی موبائل پر اپنی سہیلی سے پوچھنے لگی، تم نے کب اس میں بچوں والی حرکتیں دیکھ لی؟ اور وہ تو سب سے یوں ہی شغل بازی کرتا ہے تاکہ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بنے، اور اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے اسے؟ تمہیں شاید معلوم نہیں ذوالفقار انکل کے پاس کتنی ساری زمینیں اور باغات ہیں، اور پھر میرے بابا جو اتنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے ہیں، اس کا کیا؟ ناتالیہ موبائل فون پر مہک کو بتانے لگی، کم سے کم حسن اس کے کمال چچا کے اب نارمل بیٹے سے تو لاکھ درجے بہتر تھا، جس سے کمال چچا اس کی شادی کروانا چاہتے تھے، اور سب سے بڑھ کر حسن اس سے محبت کرتا تھا۔ کال کاٹنے کے بعد ناتالیہ سوچتی ہوئی باغ میں ٹہل رہی تھی، تب گیلی مٹی اور گھاس اس کی دونوں چپلوں میں بھر گئی۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ وہ جھک کر اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئی بولی، نظر نہیں آ رہا تمہیں سارے پاؤں گندے ہو چکے ہیں میرے؟ اچھا تم ایسا کرو، گاڑی سٹارٹ کرو، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ کیونکہ اب شام ڈھل رہی تھی اور اندھیرا ہونے والا تھا، ناتالیہ ڈرائیور کو دیکھ کر بولی، اس کا ارادہ سامنے نہر میں اپنے پاؤں اور سلیپرز دھونے کا تھا۔ چھوٹی بی بی حسن صاحب نے فوراً گاڑی منگوائی ہے، انہیں ضروری کام سے شہر نکلنا ہے۔
ارے ہاں، آج تو حسن کو ضروری کام سے شہر جانا تھا۔ تم ایسا کرو، گاڑی لے جاؤ، یہاں سے قریب ہی تو ہے حویلی، میں چہل قدمی کر کے آ جاؤں گی۔ ناتالیہ کی بات پر ڈرائیور پریشان ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ بھلا شام کے وقت وہ ایسے کیسے اسے چھوڑ کر چلا جاتا؟ حسن سے اس کو جوتے ہرگز نہیں کھانے تھے۔ ارے تم یہاں کھڑے ابھی تک مجھے گھور کیا رہے ہو؟ جاؤ بھائی، میں آ جاؤں گی۔ آپ کی بات ناتالیہ تھوڑا سختی سے بولی۔ نہر کی طرف وہ چل دی۔ جبکہ ڈرائیور پریشان گاڑی کے پاس آیا، وہ جیب سے موبائل نکال کر حسن کو ساری صورتحال بتانے کا ارادہ کر رہا تھا، تبھی اسے وہاں حیدر کی گاڑی نظر آئی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ ناتالیہ بی بی کے کہنے پر انہیں یہاں شام میں لایا تھا۔ ڈرائیور جو حیدر کو بتا ہی رہا تھا، بات مکمل ہونے سے پہلے وہ دونوں ہی ناتالیہ کی زوردار چیخ پر نہر کی طرف بھاگے۔ تمہارا دماغ درست ہے کہ نہیں؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، آخر کیا ضرورت تھی تمہیں اس وقت سوئمنگ کرنے کی؟ حیدر جو ناتالیہ کو نہر میں ڈوبنے سے بچانے کے بعد ڈرائیور کو وہاں سے روانہ کر چکا تھا، ناتالیہ کو ہوش میں لانے کے بعد اس پر غصہ کرتا ہوا ناتالیہ سے پوچھنے لگا۔ سوئمنگ نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنے دونوں پاؤں دھو رہی تھی۔ وہ دونوں سلیپرز نہ جانے کیسے نہر میں چلے گئے، جس کی وجہ سے میں بھی ہمیشہ کی طرح کم عقلی اور اپنی حرکتوں پر ملنے والی تانوں کو نظر انداز کرتی وہ ہلکی سی منمنائی۔ یعنی تم اپنی سلیپرز کو بچانے کے لیے خود نہر میں کود پڑی؟ کم عقل لڑکی، تمہارا اور حسن کا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہی کھڑی رہ کر مجھ سے مزید باتیں سننی ہے یا واپس حویلی چلنا ہے؟ ڈرائیور کو میں بھیج چکا ہوں۔ حسن کی بار بار کال آ رہی تھی اس کے موبائل پر۔ حیدر شرمندگی سے کھڑی ناتالیہ کو مزید جھڑکتا ہوا اپنی نظروں کا زاویہ دوسری سمت کرتا اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے ناتالیہ کے جسم سے چپک گئے، دوپٹہ بہتا ہوا نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ناتالیہ کے حلیے کو دیکھتے ہوئے حیدر نے ڈرائیور کو روانہ کیا تھا اور خود وہ ناتالیہ کو لے کر حویلی پہنچا تھا۔ چاچو، اپنے پشت سے آتی ہوئی ناتالیہ کی آواز پر حیدر جیسے ہی مڑا، فوراً اس کے سینے سے آ لگی۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے تمہیں؟ وہ وہاں درخت کے اوپر سانپ، مجھے ایسی موت نہیں مرنا، اور شادی سے پہلے تو بالکل نہیں مرنا، پلیز چاچو مجھے بچا لیں۔ ناتالیہ نے ایک بار پھر درخت کی طرف دیکھا۔ سانپ درخت کی شاخ سے نیچے اتر رہا تھا۔ سانپ تمہاری حرکتیں دیکھ کر تمہیں ڈسنے کا ارادہ ترک کر کے خود شرماتا ہوا یہاں سے جا چکا ہے۔ اب دور ہو کر کھڑی ہو تم مجھ سے کم عقل لڑکی، تمہارے اندر عقل اور شرم نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ کون سی بے شرمی کی ہے میں نے آپ کو؟ چھوٹی عمر سے چاچو کہتی ہی نہیں بلکہ سمجھتی بھی آئی ہوں۔ چاچو تو باپ جیسے ہوتے ہیں، کیا ہوا اگر کوئی سہما ہوا بچہ ڈر کے مارے اپنے باپ کے قریب آ گیا تو اس میں ایسی کون سی بے شرمی ہو گئی؟ ارے باپ کو اپنی اولاد سے شفقت دکھانا چاہیے، مگر آپ تو باپ رے باپ۔ ناتالیہ اپنی جھجک کو ایک طرف رکھتے ہوئی آخری جملہ کانوں میں کو ہاتھ لگاتے ہوئی بولی۔ اب ایسے غصے سے کیا گھور رہے ہیں؟ حویلی نہیں چلنا؟ جب تم پیدا ہوئی تھی تب سے دیکھ رہا ہوں تمہیں 21 سالوں میں صرف تمہاری جسمانی نشوونما ہوئی ہے، ذہنی طور پر تم ابھی بھی وہی کی وہی ہو۔ جاؤ گاڑی میں بیٹھو جا کر۔ حیدر ناتالیہ کی طرف گاڑی کی چین بڑھاتا ہوا بولا۔ ارے حیدر، کیسے ہو بھائی؟ کافی دنوں بعد نظر آئے، لگتا ہے تم تو شہر کے ہی ہو کر رہ گئی ہو۔ یہ تمہارے ساتھ میں کون تھی؟ کمال کی بھتیجی نا؟ مگر اس کی تو منگنی ذوالفقار کے بیٹے سے ہوئی ہے، پھر یہ اس وقت تمہارے ساتھ یہاں؟ کہیں تم چچا بھتیجے دونوں ہی تو جائیداد کے چکر میں اس بچی کے پیچھے نہیں لگے ہوئے؟ چودھری اسلم اپنی گاڑی سے نیچے اترتا حیدر کے پاس آتے ہوئے اس سے بولا۔ اپنے ذہن کی گندگی کو اپنے ذہن تک محدود رکھو۔ اب اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کی تو میں تمہارا حشر وہ کروں گا جس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ حیدر غصے میں چودھری کو دھمکی دیتا ہوا بولا۔ اسلم نے حیدر کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر اچھی طرح جانتا تھا اب یہ بات کل تک کمال کے کانوں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ چودھری اسلم کمال کا کافی اچھا دوست تھا، مگر حیدر کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لاپرواہ انداز میں سر جھکاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ صبح بیدار ہوتے ہی وہ غیر دماغی سے چھت پر لٹکے پنکھے کو دیکھنے لگا جو تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کل رات ہوئے سارے واقعات کو سوچتا وہ بیڈ سے اٹھ کر ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ پہنتا مسلسل ناتالیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کل رات شاید غصے کے باعث ناتالیہ کو اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ چکا تھا۔ حسن کی کم عقلی اور بچکانہ حرکت کی وجہ سے جو کچھ ہو چکا تھا اس میں ناتالیہ کا قصور ہرگز نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ ناتالیہ پر غصہ نکال چکا تھا، کیونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ذوالفقار کی بات کو مانتے ہوئے اسے ناتالیہ سے نکاح کرنا پڑا۔ اگر وہ ناتالیہ سے نکاح کے لیے حامی نہیں بھرتا تو ناتالیہ کا چچا کمال موقع کا فائدہ اٹھا کر ناتالیہ کو اپنے ساتھ لے جاتا اور ایسا ذوالفقار نہیں چاہتا تھا، مگر شوق اسے وہاں تمام راتیوں کے ساتھ تب لگا جب ناتالیہ نے شادی کی محفل میں اپنے چچا کے سامنے حیدر سے شادی کرنے کے لیے خود اپنے منہ سے کہا۔ ناتالیہ کی اس حرکت پر حیدر کا دل چاہتا کہ وہ سرِ عام اس کا گلا دبا ڈالے، مگر ذوالفقار کا منہ دیکھتے ہوئے اسے ناتالیہ سے شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا کچن کی طرف آیا تاکہ اپنے لیے ناشتہ بنا سکے۔ وہیں اسے لاؤنج میں موجود LED کی آواز نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ذرا سا لاؤنج میں جھانک کر دیکھا تو ناتالیہ مارننگ شو دیکھتی ہوئی بے فکر انداز میں صوفے کے اوپر پاؤں رکھے بیٹھی ہوئی تھی، ناشتے میں مگن تھی۔ اس کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا اسے حسن سے شادی کا نہ تو کوئی غم تھا بلکہ کل رات
اپنی زندگی میں ہنگامہ ہے شادی پر بھی اسے کوئی خاص شوق نہیں لگا تھا، وہ حیدر کو بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ حیدر اس لاپرواہی اور بے فکر طبیعت پر تعجب کرتا ہوا کہ کچن میں جانے لگا۔ ناتالیہ شاید ان لوگوں میں سے تھی جو زندگی میں ٹینشن نہیں لیتے بلکہ اپنی ٹینشن بھی دوسرے کے ساتھ دے دیا کرتے تھے۔ حیدر اس پر کے بارے میں رائے کام کیا کرتا ہے، کچن میں آیا ہی تھا مگر دوسرے ہی پل کچن کی اب تک حالت دیکھ وہ ٹینشن میں آ چکا تھا۔ ناتالیہ فوراً یہاں آؤ۔ حیدر کچن کی حالت پر غصے میں گلا پھاڑ کر چیختا ہوا اسے بلانے لگا۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ کو خود ہی تو کہا تھا کہ شکل مت دکھانا مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے، اور صبح ہوتے ہی میرے نام کی بانسری بجانا شروع کر دیا آپ نے۔ آخر اتنے کنفیوز کیوں ہیں آپ چاچو؟ وٹ چاچو، کل تم نے 800 سے زائد افراد کے سامنے مجھ سے خود اپنے منہ سے شادی کرنے کا اعلان کیا۔ چاچو کہاں سے آ گیا میں تمہارا؟ ہاں تو کیا تھا اعلان میں، کب انکار کر رہی ہوں؟ مگر آپ شاید بھول رہی ہیں کہ کل رات کیا آپ نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر ایکسیپٹ کیا تھا، اس لحاظ سے آپ ابھی تک چاچو ہی ہیں۔ ناتالیہ حیدر کو جتاتی ہوئی بولی تو اس کے ماتھے پہ بل غائب ہو گئے۔ یہ کیا کھانا خراب کیا ہے تم نے؟ کچن کا ناشتہ بنایا تھا اپنے لیے، کل پارلر جانے سے پہلے کا کھانا کھایا ہوا تھا۔ اب آپ کے بھتیجے کی بے وفائی کا غم خالی پیٹ تو منانے سے رہی۔ میں حرام کا پیسہ نہیں کماتا جو تم نے اتنا سارا رزق ضائع کیا ہے۔ جلے ہوئے 6 ٹوسٹ، ٹوٹے ہوئے انڈے اور چولہے پر بہتے ہوئے دودھ کو دیکھتے حیدر اس سے بولا، اوہ میں بھول گئی تھی، یہ نکاح ہم دونوں کے بیچ مجبوری میں ہوا ہے، اس لحاظ سے میں آپ کی ذمہ داری ہوں ہی نہیں، آپ کی چیزوں پر کوئی حق رکھتی ہوں۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ نے پروٹیکشن کے طور پر مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ دے دیا ہے۔ آگے سے میں آپ کی چیز استعمال نہ کروں اس بات کا خاص خیال رکھوں گی۔ یہ زیادہ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے۔ میں حیدر ہوں، حسن نہیں، جسے جب دل چاہا جو منہ میں آیا بول دیا۔ آئندہ خیال رکھنا۔ ٹھہرو، واپس آؤ کچن میں اور کچن کی صفائی کر کے جاؤ تاکہ میں اپنے لیے ناشتہ تیار کر سکوں۔ سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھ حیدر ناتالیہ کو ٹوکتے ہوئے بولا، یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے تمہارا بھتیجا اچانک اپنی شادی والے دن اپنے گھر سے غائب ہو گیا تو اس کی وجہ سے اپنے بھتیجے کے منگیتر سے تمہاری شادی کروا دی گئی؟ سماج، برادری، عزت، وقار، وقت اور حالات، ان سب کی خاطر مجبوراً تمہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ویری گڈ۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے حیدر، تمہارے خاندان پر لڑکیوں کے بارے میں تو ایسا سنا تھا کہ ان کی زبردستی شادی کروائی جائے تو وہ اپنی شادی والے دن گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن شاید تمہارے خاندان میں کوئی الٹا ہی رواج ہے لڑکے کے بھاگنے کا۔ حسن کی ناتالیہ سے اس کی مرضی اور پسند کے مطابق شادی ہو رہی تھی۔ معائشہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، وہ صرف اس لیے وہاں سے فرار ہوا کیونکہ اس کے ڈاکومنٹس بن کر آ چکے تھے اور اچانک اس نے یو ایس اے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں تو حسن شادی کرنے کے بعد بھی یو ایس اے جا سکتا تھا، کم از کم تمہارے بھتیجے کو اس طرح چوری چپ کے ہاتھ چھوڑ کر جانے سے پہلے سب کو انفارم کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں لگتا معاملہ یہ ہے، اگر ایسا ہے تو تمہارے بھتیجے نے بہت زیادہ اممیچورٹی کا ثبوت دیا ہے۔ اس طرح کی حرکت کر کے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کی نظر میں شادی یا پھر اس کی منگیتر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ معائشہ ایک بار پھر حیدر کو دیکھتے ہوئی بولی تو اب حیدر اب کی بار جھنجھلا اٹھا، یار مجھے نہیں معلوم یہ کیا معاملہ ہے، کیوں اچانک حسن اپنی شادی کے دن ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا؟ اس بات کا مجھے یا پھر بھائی صاحب کو بالکل بھی علم نہیں۔ مہمان سارے آ چکے تھے، باتیں بننا شروع ہو گئی تھی، اگر یہ سٹیپ نہیں لیا جاتا تو بہت سارے معاملات مزید خراب ہو جاتے جو بھائی صاحب برداشت نہیں کر سکتے۔ دیٹس اٹ۔ دیکھو معائشہ، اگر تم مجھے لائک کرتی ہو تو میں نے تمہاری فیلنگز کو دیکھتے ہوئے تم سے شادی کی کمٹمنٹ کی ہے۔ میں یہ ساری باتیں چھپا کر تمہیں اندھیرے میں بھی رکھ سکتا تھا، مگر سب کچھ تمہیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ناتالیہ کے ساتھ میرا کاغذی رشتہ ہے۔ حسن سے جیسے ہی کانٹیکٹ ہوتا ہے، حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو میں ناتالیہ سے یہ رشتہ ختم کر دوں گا۔ ناتالیہ خود بھی یہ بات جانتی ہے۔ ویسے دکھنے میں کیسے ہے تمہاری وائف؟ آئی مین ناتالیہ بچی ہے بالکل، عقل سے بھی، حرکتوں سے بھی، عادتوں سے بھی۔ بتایا تو تھا میں نے پہلے بھی تمہیں اس کے بارے میں۔ 8 سے 9 سال کا فرق ہوگا تم دونوں کے درمیان۔ خیر اتنی بھی بچی نہیں ہے، پہلے بھی تم نے ذکر کیا تھا ناتالیہ کا مجھ سے، مگر جب وہ حسن کی منگیتر تھی، لیکن اب اس سے تمہارا رشتہ جڑ چکا ہے۔ ویسے حیدر، تم نے پہلے بھی اس کا ذکر مجھ سے بہت بیزار سے انداز میں کیا تھا، اسے اتنی بیزاریت برتنے کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پہلے کبھی تم سے ناتالیہ کا اسپیشلی ذکر نہیں کیا، میں نے ہمیشہ تم سے اپنی فیملی کا ذکر کیا ہے معائشہ، اور پچھلے 2 سال سے اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد سے ناتالیہ میری فیملی کا حصہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تم ان ساری باتوں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہو یا پھر کیا سوچ رہی ہو۔ میں ناتالیہ سے ملنا چاہتی ہوں حیدر،
معائشہ کی بات پر حیدر ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ پہلے تو اس نے سوچا وہ معائشہ کو فی الحال انکار کر دے، پھر اچانک بولا اوکے چلو چلتے ہیں۔ اوہ گاڈ نتالیہ، تم واقعی سچ بول رہی ہو۔ ویسے میں تم سے کسی بھی کام کی توقع رکھ سکتی ہوں، مگر تمہاری یہ بات سن کر مجھے واقعی دھچکا لگا کہ تم نے اپنے بارات والے دن خود اپنے منہ سے پوری بارات کے سامنے حسن کے چاچو سے شادی کا اعلان کر دیا۔ موبائل پر بات کرتی مہک نتالیہ کے منہ سے اس کا کارنامہ سن کر واقعی حیرت زدہ تھی۔ ہاں تو پھر اور کیا کرتی؟ حسن وہاں سے عین وقت پر دفن ہو چکا تھا، مگر اس کے چاچے سے شادی کا نہ بولتی تو میرا چاچا مجھے اپنے سے زبردستی لے جاتا اور اپنے ایب نارمل بیٹے کے پلے سے مجھے باندھ دیتا۔ ویسے تو حسن کا چاچو بھی تھوڑے سینکی قسم کے ہی لگتے ہیں، لیکن پورے پاگل انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر کہ بندہ نیم پاگل انسان کو جھیل لے۔ سیریسلی یار، اگر کل تمہارے پیٹ میں مروڑ نہ اٹھتا اور تم میری بارات میں آ جاتی تو تم یہ فل فلم سین دیکھنے کو تمہیں یہ مل جاتا۔ نتالیہ تھوڑی دیر پہلے مارکیٹ سے گھر آئی اور سارا سامان ٹیبل پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ صفحے پر لاپرواہ انداز میں بیٹھی موبائل پر مہک سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ مگر جو کچھ حسن نے تمہارے ساتھ کیا اس کا تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا نتالیہ۔ کیوں نہیں ہوا تھا دکھ؟ میں بھی مٹی سے بنی ہوئی انسان ہوں، لیکن اگر کل رات میں اپنے دکھوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتی اور قسمت کے دھارے پر خود کو چھوڑ کر کوئی فیصلہ نہ لیتی تو کمال چچا کے ساتھ جا کر ساری زندگی کے لیے روتی رہتی۔ اپنے چچا سے بچنے کی خاطر حسن کے چچا کو پھنسا دیا میں نے۔ بیچارے چاچو کل سے ہی غصے میں دنداتے پھر رہے ہیں، مگر میں نے بھی سوچ لیا میں ان پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ اچھا سنو، میں تھوڑی دیر بعد کال کرتی ہوں، کوئی آیا ہے باہر شاید۔ ڈور بیل کی آواز پر نتالیہ کال کاٹ کر اپنا موبائل رکھتے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر نکلی اور مین ڈور تک پہنچی، مگر وہاں حیدر کے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی جسے نتالیہ دیکھنے لگی جیسے وہ لڑکی نتالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ نتالیہ، یہ معائشہ ہے۔ نتالیہ کے دیکھنے پر حیدر اسے بتانے لگا۔ اوہ چچی جان آئی ہیں۔ نتالیہ حیدر کی بات سن کر ایک دم ایکسائٹڈ ہوئی تھی، مگر حیدر نے اسے بڑی بڑی آنکھیں دکھا کر اسے گھورا۔ آپ کھڑی ہیں معائشہ، پلیز اندر آ جائیں، یہ آپ ہی کا تو گھر ہے مستقبل کا۔ میں تو یہاں تھوڑے دن کی مہمان ہوں۔ آپ کی بات نتالیہ مسکرا کر شائستگی سے بولی۔ حیدر نے مجھے کل رات والی ساری صورتحال بتائی تھی، مجھے کافی افسوس ہوا سن کر۔ معائشہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بولی، جو بلا شبہ ایک خوبصورت اور مکمل حسن رکھنے والی لڑکی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو حسن کا شادی کے ٹائم یوں چھوڑ کر چلے جانا، حیدر سے اس کی شادی ہو جانا۔ معائشہ کو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے لیے بھی اندر ہی اندر ڈر لگنے لگا۔ اس لیے افسوس ہوا؟ اگر میرے لیے افسوس ہوا تو پلیز بالکل افسوس نہ کریں۔ اچھا ہی ہوا نا حسن نے شادی سے پہلے اپنی اوقات دکھا دی، بعد میں یہ حرکت کرتا تب شاید واقعی افسوس کا مقام ہوتا۔ نتالیہ کی بات سن کر معائشہ خاموشی سے اس مسکراتی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ آئیے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، یہ لیفٹ سائڈ پر ہے ڈرائنگ روم۔ مجھے لگ رہا ہے آج پہلی بار آپ اس گھر میں آئی ہیں۔ کیا چاچو نے ڈیٹ وغیرہ پر اپنا گھر یوز نہیں کیا؟ نہ جانے کیوں اس کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی، تو جس پر نہ صرف معائشہ حیرت سے منہ کھول کر نتالیہ کو دیکھنے لگی بلکہ ڈرائنگ روم میں موجود حیدر بھی نتالیہ کی بات سن کر وہیں آ گیا۔ کیا بولا ابھی تم نے اس سے؟ دیکھو نتالیہ، اپنی حد میں رہو۔ جیسے تم حسن سے کلوز ہو کر ملتی رہی ہو، ضروری نہیں کہ ہر کسی کا ریلیشن تمہارے اور حسن جیسا ہو۔ اوہ ہیلو مسٹر، ذرا کنٹرول میں رکھیں اپنی زبان کو۔ کتنا دیکھ لیا آپ نے مجھے اپنے بھتیجے کے ساتھ؟ آپ کے بھتیجے کو میں اوقات میں رکھتی تھی، لگا بھی دیکھ کر، اور وہی لگا میں آپ کو اپنی زبان پر دینا ہوں گی۔ وہی لگا میں آپ کو اپنی زبان پر دینا ہوں گی۔ مت سمجھیے گا آپ مجھے حسن کے تانے دے کر دبا لیں گی اور میں برداشت کرتی سب سن لوں گی۔ جتنے دن یہاں پر موجود ہوں آپ کا دیا ہوا نہیں کھاؤں گی، تو پلیز زبان کو ذرا سنبھال کر آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش کریے گا۔ حیدر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کنٹرول یور سیلف پلیز۔ معائشہ حیدر کو اتنے شدید غصے میں دیکھ کر اس کا بازو پکڑتی ہوئی بولی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید وہ غصے میں اس لڑکی کو زوردار تھپڑ ہاتھ ضرب لگا دیتا۔ جتنے غصے میں حیدر نتالیہ کو گھور رہا تھا، اتنے ہی نڈر اور بے خوف طریقے سے نتالیہ حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال میں اب مجھے چلنا چاہیے، کل آفس میں ملاقات ہوتی ہے۔ رات میں جب وہ کھانا کھانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو نتالیہ کچن میں موجود اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ حیدر کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا، جسے دیکھ کر حیدر نے بھی سر جھٹکا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ زیادہ تر کھانا گھر سے باہر کھا لیا کرتا تھا، صرف چھٹی کے دن ہی گھر میں کوکنگ کرتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر معائشہ کا میسج آیا۔ نتالیہ تو اچھی خوبصورت لڑکی ہے حیدر، اسے معائشہ کے اس میسج کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کیا تم نے اس کو کبھی بھی غور سے نہیں دیکھا؟
ابھی تک تو غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن واپس گھر جا کر غور کروں گا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ ابھی میں باہر جا رہا ہوں ڈنر کرنے کے لیے۔ گھر واپس آتے اسے آج کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت حیدر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جبھی وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنانے کی غرض سے گیا، کیمرٹ میں موجود سامان اور ساتھ فریج بھی خاصی مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا جو اس نے ہرگز نہیں خریدی۔ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آتا وہ ناتالیہ کے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ دروازے کے نیچے جھری سے آتی روشنی اسے پتہ دے رہی تھی کہ ناتالیہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ اگر آپ اس وقت مجھ سے سوری کہنے کے لیے آئے ہیں تو سن لیں، میں آپ کو آپ کی غلط بات پر اتنی جلدی ہرگز معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ حیدر کے اپنے کمرے میں آمد دیکھ ناتالیہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی، تمہیں لگتا ہے میں اور تم سے یہاں سوری کہنے کے لیے آیا ہوں؟ جہاں دن میں نے تم سے سوری بولا تو سمجھ لینا جس دن میں نے تم سے سوری بولا سمجھ لینا تم نے حیدر کے دل میں ایک الگ مقام بنا لیا ہے، جو کہ ایک انہونی سی بات ہے۔ میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں جو چیزیں کچن میں موجود ہیں وہ تم کس لیے اور کیوں لائی ہو؟ آف کورس چاچو، وہ سارے کھانے پینے کی اشیاء میں خود کے پیسوں سے خرید کے لائی ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ ساری چیزیں میں اپنے لیے لائی ہوں گی۔ کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کی کمائی سے خریدی ہوئی چیزیں ضائع کر رہی ہوں، تو اب میں اپنے پیسوں سے چیزیں جو چاہے کروں، کم از کم آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی نا؟ اور یہ پیسے اس کمرے کے رینٹ کے لیے دے رہی ہوں، رکھ لیں پلیز۔ صبح والی بات کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنانے سے بہتر ہے کہ اس گھر میں اصول قاعدے و طریقے سے رہو، انسان بن کر۔ ویسے یہ اتنے پیسے آئے کہاں سے تمہارے پاس؟ حیدر نے آخری بات غصے میں نہیں تھوڑے مشکوک انداز میں بولی، کیونکہ وہ جانتا تھا ذوالفقار ناتالیہ کو ہر ماہ مناسب جیب خرچ دیا کرتا تھا، اور رخصتی کے بعد ذوالفقار نے خاص طور پر حیدر کو یہ سمجھایا تھا کہ ناتالیہ اس کی ذمہ داری آگے اسے ناتالیہ کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور ساتھ میں یہ بھی بولا کہ ناتالیہ کی پراپرٹی کے تمام کاغذات اس نے ناتالیہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ پیسے جہاں سے بھی آئے ہوں آپ حق نہیں رکھتے مجھ سے یہ جواب طلبی کا۔ نکاح نامے پر سائن کر کے تم اپنے تمام حقوق مجھے سونپ چکی ہو۔ اس وقت میں تمہارے اوپر تم سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لیے مجھے شرافت سے بالکل صحیح جواب دو، پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ میری بات کا جواب دیے بغیر اگر تم اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلی تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ ابھی کیا کرتا ہوں۔ حیدر اس کی کلائی سختی سے پکڑتے ہوئے بولا، واقعی سچ بتا دے، کہیں بعد میں حیدر کو سچ معلوم ہو جاتا تو۔ یہ پیسے میں نے اپنی شادی کی ساری جیولری سیل کر کے حاصل کیے ہیں، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا۔ واٹ! تم نے اپنی شادی کا سارا زیور سیل کر دیا؟ کتنے پر بیچا تم نے اپنا سارا قیمتی زیور؟ بولو ناتالیہ، مجھے بالکل سچ بتانا۔ 5 لاکھ، سارے جیولری کے پورے 5 لاکھ روپے دیے انکل نے مجھے۔ تم ایک کم عقل اور بیوقوف لڑکی ہو، اس بات کا مجھے علم تھا، لیکن بیوقوفوں کی ملکہ ہو تم۔ مجھے یہ ہرگز معلوم نہیں تھا۔ 20 سے 25 لاکھ کی مالیت کا زیور تم نے 5 لاکھ میں سیل کر دیا؟ کیا سچ میں وہ 20 سے 25 لاکھ کا زیور تھا؟ لیکن وہ انکل تو شکل سے کافی ایماندار لگ رہے تھے، چہرہ بھی نورانی تھا اور چہرے پر داڑھی بھی تھی۔ اتنا اولڈ فیشن زیور تھا؟ میں سمجھی انہوں نے مجھے اس کی کافی اچھی قیمت دی ہوگی۔ شکل سے تم بھی بیوقوف نہیں لگتے، مگر ایسی حماقت کوئی عقل رکھنے والی لڑکی ہرگز نہیں کر سکتی۔ تم تو ناتالیہ ہو، تم سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ خیر، تمہاری بیوقوفی کا سارا قصہ میں صبح ہوتے ہی بھائی صاحب کو ضرور بتاؤں گا۔ اس وقت مجھے تمہاری پراپرٹی کے تمام پیپرز چاہیے جو رخصت ہوتے وقت تمہیں بھائی صاحب نے دیے تھے۔ اب بھائی صاحب خود حفاظت سے وہ پیپرز اپنے پاس سنبھال کر رکھیں گے، فوراً مجھے پیپرز لا کر دو۔ جی بھائی صاحب، انشاءاللہ ناتالیہ کو لے کر جلد چکر لگاؤں گا آپ کے پاس، اور آپ اس کی فکر مت کریں۔ کوئی غم نہیں لیا اس نے حسن کا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ رکے میں آپ کی اس سے بات کروا دیتا ہوں۔ یار چاچو، اچھا ہوا آپ خود ہی یہاں آ گئے، پہلے تو ذرا یہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر میرے کندھے پر ڈال دیں، بلکہ رہنے دیں، دوپٹہ آپ نے کون سا مجھے گندی نظروں سے دیکھنا ہے؟ پلیز ایسا کریں، میرے بال باندھ دیں ذرا، کیونکہ ناتالیہ کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل پینٹ لگا ہوا تھا، اس لیے حیدر کو کمرے میں آتا دیکھ وہ نان اسٹاپ بولی، شکر تھا کہ ذوالفقار کی کال خود ڈراپ ہو گئی تھی۔ تمہیں بولتے ہوئے ذرا بھی احساس نہیں ہوا تم کس سے بول رہی ہو؟ اب ایسا کیا بول دیا یار، تعریف ہی کی ہے آپ کی شرافت کی، کہ آپ چھچورے مردوں جیسے نظر باز نہیں ہیں۔ کبھی تو ڈانٹے بغیر یا باتیں سنائے بغیر مجھے پیار سے ٹریٹ کر لیا کریں۔ تم کوئی بچہ چھوٹا ہو جو تمہیں پیار سے ٹریٹ کرو؟ بھائی صاحب تم سے بات کرنا چاہ رہے تھے، جب فری ہو تو کال کر لینا، اور ہاں میں باہر جا رہا ہوں، رات تک ہی میرا گھر واپس آنا ہوگا، دروازہ بند کر دینا۔ کیا آج کا دن آپ باہر جانے کے بجائے گھر میں میرے ساتھ نہیں گزار سکتی؟ آج سارا دن میں آپ کی بات مانوں گی، آپ کے کام کروں گی، ہم دونوں مل کر کوکنگ کریں گے، تھوڑا بہت انجوائے کریں گے، اور میں آپ کو اچھے سے انٹرٹین بھی کروں گی۔ پلیز مان جائیں نا پلیز۔ میں اور تم، ہم دونوں ہی الگ الگ نیچر رکھتے ہیں ناتالیہ، ایک دوسرے سے بالکل مختلف انسان ہیں ہم دونوں، اور دو مختلف انسان ایک ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، آج دیکھ لیں گے آپ۔
ابھی تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے انٹرٹین کرو گی. کیسے انٹرٹین کرو گی؟ تو انٹرٹین ہونا ہے چاچو نے. اچھی طرح انٹرٹین کرتی ہوں آپ کو. پہلے یہاں صوفے پر تو بیٹھے. نتالیہ اپنے موبائل پر سانگ پلے کرتی میوزک پر اپنی کمر خوبصورتی سے ہلانے لگی. میری نیندیں ہے فرار تیرے سنگ میرے یار, تو نے کی جو میرے ساتھ شرارت وے. حیدر صوفے پر بیٹھا پہلے اس کو گھور کر گانے کی دھن پر ڈانس کرتا خاموشی سے دیکھنے لگا. او کاجل کی سیاہی لے کے آنکھوں کے چراغ سے, کیسے میں بتاؤں تجھ کو سو صورتیا جاگ کے. گانے کے بول پر ڈانس کرتی ساتھ ہی قدم اٹھا کر حیدر کے پاس آتی ہوئی وہ حیدر کو پہلی بار بہت زیادہ کیوٹ لگی. اکھیوں نے لکھے لو لیٹر وے, میری اکھیوں نے لکھے لو لیٹر وے, سجنا تو چاند سے بیٹر وے. جس صوفے پر حیدر بیٹھا تھا وہ ڈانس کرتی صوفے کے پیچھے سے ہوتی ہوئی حیدر کے سامنے آئی تو حیدر اس کو اسمائل دیے بغیر نہیں رہ سکا. نتالیہ گانوں کے بول گنگناتی ساتھ ہی حیدر کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھا کر کمرے کے بیچوں بیچ لے آئی. تیرے لیے ہی بنی ہوں میں, تیری ڈیسٹنی ہوں, لے میں نے کلیئر کر دیے ہیں اپنے ارادے. نتالیہ حیدر کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتی ہوئی بولی. جتنا مگن ہو کر نتالیہ ڈانس کر رہی تھی اتنا سیریس ہو کر حیدر اس کا ڈانس دیکھ رہا تھا. گانا اور نتالیہ کا ڈانس کب ختم ہوا اس کو معلوم ہی نہیں ہوا. وہ کہیں اور ہی کھو گیا تھا. یار چاچو, میری پرفارمنس اتنی بری بھی نہیں, کم از کم تالیاں تو بجا دیتے. تم پوری کارٹون ہو. تعریف کا شکریہ. چلے اب ہم دونوں مل کر رات کے لیے کوکنگ کریں گے. نتالیہ حیدر کے آگے سر جھکا کر اس سے خراج وصول کرتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن کی طرف لے جانے لگی. سارا دن نتالیہ کے ساتھ گزار کر اسے سچ میں وقت گزارنے کا اندازہ نہیں ہوا. اس وقت وہ دونوں ڈائننگ ہال میں ایل ای ڈی کے آگے بیٹھے حیدر کی مرضی پر کوئی پرانی فلم دیکھ رہے تھے جو اتنی بور اور رونے والی تھی کہ نتالیہ جمائیاں لے کر تھک ہار کر وہیں حیدر کے شانے پر سر ٹکا کر سو چکی تھی. نتالیہ, اگر سونا ہے تو بیڈ روم میں جاؤ اپنے. حیدر نے صوفے سے اٹھ کر ایل ای ڈی سوئچ آف کیا تو نتالیہ گرنے والے انداز میں صوفے پر لیٹی. مجھے اچھا لگتا ہے کبھی کبھی یوں صوفے پر سونا, پلیز آپ دوبارہ ڈسٹرب مت کیجیے گا. حیدر کے ٹوکنے سے پہلے نتالیہ اس سے بولی, مگر بولتے ہوئے اس کی آنکھیں بند تھیں. چند منٹ بعد وہ مکمل نیند کی وادی میں اتر گئی. حیدر صوفے کے پاس کھڑا اس کو دیکھنے لگا. اس کی نظریں بھٹک کر نتالیہ کے چہرے سے گردن سے مزید نیچے گئیں. بے ترتیب انداز میں لیٹی ہوئی وہ اس وقت اپنے آپ سے بالکل بے پرواہ تھی. بلکہ چھوڑیں دوپٹہ, آپ نے کون سا مجھے گندی نظروں سے دیکھنا ہے. نتالیہ کا جملہ یاد کر کے حیدر کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آئی. بے وقوف لڑکی. حسن, تم کہنا چاہتے ہو مطلب تمہاری نتالیہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی اور تم اس لڑکی کے بلانے پر یو ایس اے چلے گئے اور اب تم شادی بھی کر چکے ہو. تم جانتے ہو تمہاری سمجھ میں تمہارے پیچھے ہم سب کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا. جب بھائی صاحب کو تمہاری حرکت کا علم ہوگا تو وہ کتنا ناراض ہوں گے, ان کا کتنا دل دکھے گا. احساس ہے تمہیں اس بات کا. حیدر موبائل کان سے لگائے حسن کی زبانی اس کا کارنامہ سننے کے بعد اس کو چھانسا چھڑکتا ہوا بولا. چاچو, اسی وجہ سے تو سب سے پہلے آپ سے رابطہ کیا ہے. پلیز آپ میری خاطر بابا سے بات کریں, انہیں میری طرف سے سمجھائیں. اگر میں نتالیہ سے شادی کرتا تو اسے خوش نہیں رکھ سکتا تھا, اس کے ساتھ بھی برا ہوتا. اور جینی بہت اچھی لڑکی ہے, اس نے میری وجہ سے اسلام بھی قبول کیا ہے. حقیقتاً محبت اور مجھے شادی کے بعد جینی سے ہو چکی ہے. اور نتالیہ, اس کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا تم نے. جینی سے شادی کرتے وقت تمہیں نتالیہ کا ذرا بھی خیال نہیں آیا. نتالیہ کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد تم اس کے ساتھ اتنا برا سلوک آخر کیسے کر سکتے ہو. محسوس اپنی شادی والے دن اس کو چھوڑ کر تم دوسری جگہ جا کر دوسری شادی رچا بیٹھے ہو. بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری اس حرکت پر. حسن. حیدر نے موبائل پر جیسے اپنی بات مکمل کی ویسے ہی اس کی نگاہیں دروازے پر کھڑی نتالیہ پر پڑی جو نم آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی. اب حسن حیدر سے کیا بول رہا تھا حیدر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس کا دماغ اور دل پوری طرح نتالیہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا. نتالیہ, رکو, میری بات سنو. بے وقوف لڑکی, کہاں جا رہی ہو تم. حیدر حسن کی کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا نتالیہ کو پکارتا اس کے پیچھے جانے لگا جو گھر سے باہر نکل چکی تھی. تمہارے اندر سے یہ بچپنا آخر کب ختم ہوگا. ٹائم دیکھا تم نے, رات کا 1 بجا ہے اور تم ایک لڑکی ہو کر رات میں اس وقت گھر سے دور پارک میں ہوا کھانے آ کر بیٹھی ہو. حیدر کے لاکھ روکنے منع کرنے کے باوجود وہ حیدر کی بات سنے بغیر گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے پارک کی بینچ پر آ بیٹھی.
میں یہاں ہوا کھانے کے لیے ہرگز نہیں آئی ہوں، بلکہ میں آپ کے بھتیجے کی بیوقوفی کا شوق منانے آئی ہوں، اور شوق ٹائم دیکھ کر منانا چاہیے۔ یا رات 1 بجے میں کسی پارک میں بیٹھ کر شوق نہیں منا سکتی، ایسا کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا ہے۔ آپ پلیز جائیے یہاں سے، تھوڑی دیر بعد میں خود گھر آ جاؤں گی۔ نتالیہ نے اپنے آنسو روکے ہوئے تھے، یہی وجہ تھی اس کی آنکھیں ضبط سے بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بہت سیریس ہو کر حیدر سے بولی تو ایک پل کے لیے حیدر کو اس لڑکی پر ترس آیا۔ وہ خود نتالیہ کے برابر میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ تم حسن کی بے وفائی کا شوق منا لو، پھر آرام سے ایک ساتھ اکٹھے گھر چلتے ہیں۔ میں کسی دوسرے کے سامنے نہیں روتی، پلیز جائیں یہاں سے۔ حسن کی شادی کا سن کر نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس کا دل کیا ڈھیر سارا روئے، مگر کسی دوسرے کے سامنے وہ صرف اپنے ماں باپ کی موت پر روئی تھی، اس کے علاوہ کبھی نہیں روئی۔ وہ خود کو کم عقل اور بیوقوف کہلانا پسند کر سکتی تھی، مگر کمزور نہیں۔ آج رو لو میرے سامنے، مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر لو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حیدر کے بولنے کی دیر تھی۔ نتالیہ اپنے دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو پڑی۔ حیدر خاموشی سے اس کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بچپن سے اس نے اس لڑکی کو صرف اوٹ پٹانگ حرکتیں اور بچپنا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا میں آپ کو حسن سمجھ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ پر اپنا غصہ اتار لوں؟ ایسا کرنے سے میں صبح تک بالکل نارمل ہو جاؤں گی۔ نتالیہ کے منہ سے عجیب و غریب بات سن کر وہ ابھی کچھ بول بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک غصے میں بھرے تاثرات لیے نتالیہ بینچ سے اٹھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی، مجھے چیٹ کرنے کی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے کی؟ منگنی کی تھی تم نے مجھ سے اور شادی کسی فیرگن سے کر لی۔ میری بد دعا ہے تمہیں چھوٹی عمر میں تمہارے سر کے سارے بال سفید ہو جائیں، جلد بڈھے ہو جاؤ تم۔ شادی کے 1 ماہ بعد تمہاری وہ فیرگن بیوی کسی غبارے کی طرح پھول کر اتنی موٹی ہو جائے کہ اس کے نیچے دب کو پسلیاں ٹوٹ جائیں، تمہاری مر جاؤ تم۔ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، تمہارے بچوں کی شکل تم سے نہیں بلکہ تمہارے برابر میں رہنے والی پڑوسی سے ملتی ہو۔ پارک میں رات 1 بجے حیدر کا گریبان پکڑے وہ زور سے چیخ کر بآواز حسن کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ دیکھیں انسپکٹر صاحب، میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو آپ نے سنا وہ غلط تھا جسے آپ سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے حیدر نتالیہ کو ہوش دلاتا اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ حیدر چوتھی بار اس بیوقوف انسپکٹر کو وضاحت دیتا ہوا بولا جو اس کی بات کو سرے سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں وہ تو، میں ٹینشن میں اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ دراصل ان کے بھتیجے نے مجھے نتالیہ نے اس سے انسپکٹر کی غلط فہمی دور کرنا چاہی تو وہ انسپکٹر نتالیہ کی بات کاٹتا ہوا اس سے بولا میڈم آپ کو اس آدمی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پورے معاملے کی نوعیت تک خود ہی پہنچ چکا ہوں۔ اوپر سے شریف دکھنے والے چھچورے آدمی اندر سے ایسے ہی دھوکے باز ہوتے ہیں۔ انسپکٹر نتالیہ کو دیکھ کر تسلی دیتا ہوا بولا کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ بیوی ہے میری، بلا وجہ میں ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ پرسنل معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں میں ابھی تک آپ سے بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں، اپنا راستہ ناپیے۔ اور تم دیکھ لیا تم نے اتنی رات کو باہر نکلنے کا انجام، اب گھر چلو۔ ابے اوئے، کسی فیرگن عورت کے چکر میں پڑ کر تم نے اس معصوم لڑکی کو دھوکہ دیا ہے، اور اب وقت پڑنے پر اس بچی کو بیوی بنا لیا تم نے، اوپر سے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ چل بیٹا اب تو یہاں سے سیدھا تھانے جائے گا میرے ساتھ۔ اوہ انسپکٹر صاحب آپ سمجھ کیوں نہیں رہے بات کو، چاچو بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، 4 دن پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ نتالیہ کے روانی سے چاچو بولنے پر جہاں حیدر نے غضب بھری نظروں سے نتالیہ کو دیکھا وہاں انسپکٹر چکرا کر رہ گیا۔ ابے تم دونوں چاچا بھتیجی ہو یا پھر میاں بیوی، یہ کیا چکر ہے تم دونوں کے بیچ جس پر مجھے چکر آنے لگے ہیں؟ اب تو تم دونوں کو ہی میرے ساتھ تھانہ چلنا پڑے گا۔ انسپکٹر کی بات مکمل ہونے پر حیدر نے انسپکٹر کے بجائے نتالیہ کو غصے میں دیکھا جو بے تقابل کر مزید کام خراب کر چکی تھی۔ انسپکٹر سے جان چھڑانے کے لیے حیدر کو اپنے ایس پی دوست کو موبائل پر کال ملانا پڑی۔ ناشتہ بنا لیا ہے میں نے، آپ کا ناشتہ کر کے آفس جائیے گا۔ صبح حیدر آفس جانے کے لیے اپنے کمرے میں تیار ہوا رہا تھا، تاہم نتالیہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی حیدر کو مخاطب کرتی ہوئی بولی ناشتہ میں آفس میں ہی کر لوں گا، تمہیں احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے نتالیہ کو دیکھ کر اکھڑے لہجے میں جواب دیا کیونکہ کل رات نتالیہ کی حماقت کی وجہ سے پولیس اسٹیشن جانے کی کسر رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی کم اور مصیبت زیادہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ چکی تھی۔ احسان تو میں ناشتہ تیار کر ہی چکی ہوں، آپ کی ذات پر اگر آپ ناشتہ کیے بغیر آفس چلے جائیں گے تو رزق کا ضیاع ہوگا، سوچ لیں۔ نتالیہ کمرے کے دروازے پر کھڑی کندھے اچکا کر بولتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تب حیدر ڈائننگ ہال میں آیا، ٹیبل پر ناشتہ تیار تھا، نتالیہ خود بھی وہیں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حیدر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتا ہوا ناشتہ کرنے لگا۔ کیا تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ حسن کی بے وفائی کا شوق تو میں کل رات منا چکی ہوں، اس کے باوجود میرا دل نہیں کر رہا ناشتہ کرنے کا۔ دیکھو نتالیہ پلیز چاچو لیکچر رہنے دیں اپنا، آج کے بعد اگر تم نے چاچو کہہ کر مجھے پکارا تو دیکھنا پھر میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔
چاچو تو آپ کو بچپن سے کہتی آئی ہوں، اتنی جلدی عادت کہاں بدلے گی، اور عادت بدل کر بھی کیا حاصل؟ چند دنوں کی تو بات ہے، پھر آپ اور میں الگ الگ راستے کے مسافر ہوں گے۔ نتالیہ نے جتنی لاپرواہی سے یہ بات بولی تھی، اس کے بعد حیدر بالکل خاموش ہو گیا۔ نتالیہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ حسن کی آواز حیدر کے کانوں میں گونجی۔ نتالیہ تو اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے حیدر۔ معائشہ کا آیا میسج اسے یاد آیا۔ آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ کام کی بات ہو تو منہ کھولنا، صبح صبح فضول باتوں پر میرا اچھا خاصا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ حیدر نے نتالیہ کو کچھ بولنے سے پہلے ہی تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ میں چاہ رہی تھی وہ جو میری پراپرٹی کے پیپرز ہیں آپ کے پاس، آپ اس پراپرٹی کو سیل کر کے کسی اچھی جگہ مجھے ایک چھوٹا سا فلیٹ دلوا دیں اور باقی کی رقم بینک میں رکھوا دیں۔ میں نے پہلے ہی تم سے بولا تھا کوئی بھی فضول بات مجھ سے مت کرنا۔ اگر میں نے بھائی صاحب کو تمہارا جویلری بیچنے والا کارڈ ابھی تک نہیں بتایا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میں تمہاری ہر الٹی سیدھی حرکتوں کو برداشت کروں گا۔ میں نے ایسی کوئی فضول بات نہیں بولی ہے، صرف اپنے لیے ذاتی پناہ چاہتی ہوں جو میری اپنی ہی ہو، جہاں میں رہ سکوں۔ یہاں رہنے میں کیا تکلیف ہے تمہیں، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو دوبارہ بھائی صاحب کے پاس چلی جاؤ۔ یہ میرا عارضی ٹھکانہ ہے، جب آپ مجھ سے رشتہ ختم کر دیں گے تب میں دوبارہ ذوالفقار انکل کے پاس تو نہیں جاؤں گی نا۔ میں فی الحال تمہیں اس رشتے سے آزاد نہیں کر رہا، اس لیے پراپرٹی بیچنے کی یا پھر کوئی دوسری پناہ گاہ ڈھونڈنے کی باتیں اپنے ذہن سے نکال دو، اپنے دماغ کو بھی سکون میں رکھو اور مجھے بھی سکون میں رہنے دو۔ لگتا ہے کل رات سے سو نہیں پائے تم۔ معائشہ آفس کے لنچ ٹائم میں حیدر کی آنکھیں دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، کل رات کافی دیر تک جاگتا رہا تھا۔ کیوں جاگتے رہے تھے رات دیر تک؟ مطلب کیا کر رہے تھے جاگ کر؟ مطلب کیا ہے تمہارے اس سوال کا جو تم مجھ سے اس طرح پوچھ رہی ہو؟ ایسی تو کوئی بات میں نے نہیں بولی حیدر جس پر تم غصہ کر رہے ہو۔ معائشہ چڑھتی ہوئی حیدر سے بولی۔ ویسے بھی وہ صبح سے نوٹ کر رہی تھی، وہ آج آفس میں کچھ کھویا سا لگ رہا تھا۔ معائشہ تم اپنے بات کرنے کے انداز پر غور کرو، حیدر اس کو جتاتا ہوا بولا۔ ڈیورس کب دے رہے ہو نتالیہ کو؟ ابھی میں فوری طور پر اس کو ڈائیورس نہیں دے سکتا کیونکہ حسن کسی دوسری لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ جب تک میں نتالیہ کے مستقبل کے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہ کر لوں میں اسے رشتہ ختم کر کے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آج صبح سے صرف اسی کے متعلق سوچے جا رہا ہوں۔ حیدر معائشہ اپنی پرابلم شیئر کرتا ہوا بولا تو معائشہ اس کی بات سن کر طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ اپنی بیوی کے مستقبل کے لیے کیا بہتر فیصلہ کرو گے تم حیدر؟ وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی تمہارا بچہ نہیں جو تم اس کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہو۔ اگر اتنی ہی پرابلم ہے تو اس کو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو سوچ سوچ کر تمہیں ویسے ہی اس سے محبت ہو جانی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے نا کہ تم اس کو بطور بیوی قبول کر کے اس رشتے کو نبھاؤ اور مجھے اپنی زندگی سے فارغ کرو میں ہمیشہ کے لیے۔ معائشہ غصے میں حیدر کو بول دی۔ کرسی سے اٹھ کر کینٹین سے باہر چلی گئی۔ اسے لگا تھا حیدر اس کے پیچھے آ کر اس کو سوری بولتا ہوا اس کو منا لے گا، مگر وہ ہی بیٹھا معائشہ کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ رات کے پہر وہ اپنے کمرے میں موجود معائشہ کی باتوں کو سوچنے لگا، وہ باتیں جو آج آفس میں اس نے بولی۔ میں نے ایسی کوئی فضول بات نہیں بولی، صرف اپنے لیے ایک ذاتی پناہ چاہتی ہوں جو میری ہو، جہاں میں رہ سکوں۔ یہ میرا عارضی ٹھکانہ ہے، جب آپ مجھ سے رشتہ ختم کریں گے تب میں دوبارہ ذوالفقار کے پاس نہیں جا سکتی۔ صبح نتالیہ کی اس بات پر نہ جانے اس کا دل کو کیا ہوا تھا۔ کیا اس کا دل صرف اس لیے فکر مند تھا کہ اس کے چھوڑنے کے بعد نتالیہ کا کیا ہوگا، وہ کہاں رہے گی؟ نہیں، اس بے چینی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نتالیہ کے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا یا محفوظ پناہ اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ اگر وہ بے چین ہو رہا تو صرف اس کو چھوڑ دینے کی سوچ پر۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے، میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ دروازے کا ناب گھماتے وہ یہی سوچ رہا تھا۔ اس طرح اس کے کمرے میں جانا مناسب نہیں، مگر دل میں یہ سوچ آنے پر کہ یہ لڑکی اس کے لیے کوئی نامحرم نہیں بلکہ اس کی محرم تھی، اس وقت اس کے کمرے میں جانا کوئی غیر اخلاقی عمل ہرگز نہیں تھا۔ حیدر نتالیہ کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ حیدر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر نتالیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر پہلے کیوں اس کو یہ خوبصورتی نہیں دکھی یا اس نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی؟ شاید تب وہ اس کے لیے نامحرم تھی۔ حیدر نے بے خودی کے عالم میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ ایسی حرکت اس نے جانے یا انجانے میں معائشہ کے ساتھ نہیں کی تھی، جبکہ معائشہ اس کو پسند کرتی تھی جس کا اظہار بھی وہ کر چکی تھی، مگر اس کے باوجود کبھی حیدر نے اس سے ناجائز مطالبہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی حیدر کے دل میں کوئی ایسا معائشہ کو لے کر خیال آیا تھا۔ لیکن یہ لڑکی جو ہمیشہ اپنی حرکتوں سے اس کو بیزار کر دیا کرتی تھی، نہ جانے کیوں اس کو چھوتے ہی حیدر کے اندر احساسات جاگ گئے تھے۔ نتالیہ اٹھو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر ذرا سا جھک کر نتالیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا، نہ جانے کون سی ایسی کشش تھی جو اسے نتالیہ کی جانب کھینچ رہی تھی۔ حیدر کی نگاہیں اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئیں، دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے ہونٹوں سے ان ہونٹوں کو چھوئے۔ نہیں، یہ کام میں تمہارے ہوش میں کروں گا تو زیادہ مناسب رہے گا۔ حیدر دل ہی دل میں بولتا ہوا نتالیہ کے کمرے سے نکل گیا، مگر تب تک وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ اوہ میری نیندیں ہیں فرار، وہ گنگناتی ہوئی ساتھ میں اپنے پاس
اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی، جبکہ حیدر وہیں حال میں نیوز دیکھنے کی غرض سے بیٹھا تھا، مگر ناتالیہ کا ٹیپ چلتا دیکھ وہ نیوز دیکھنے کا ارادہ ملتوی کرتا۔ مجھے معلوم ہے آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، یہی نا کہ میں اچھی ڈانسر کے ساتھ کافی اچھا سنگر بھی ہوں۔ جس طرح تم نے اپنی آواز میں گانا گا کر اس گانے کا خانہ خراب کیا ہے، مجھے اس گلوکار سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے جس نے یہ گانا گایا تھا۔ آپ کو تو نہ جانے کون سی صدی میں میری کوئی ادا پسند آئے گی، نہ جانے آپ کی زندگی میں کبھی میں آپ کو اچھی لگوں گی یا نہیں۔ تو تم یہ چاہتی ہو میں تمہیں پسند کرنے لگوں اور تم مجھے اچھی لگنے لگو؟ نہیں جی، پھر معائشہ کا کیا ہوگا؟ اس کی بد دعائیں لینے کا مجھے غریب کوئی شوق نہیں ہے۔ معائشہ کو چھوڑو، اس وقت اپنی بات کرو مجھ سے۔ آپ نے کافی زور سے میرا بازو پکڑا ہوا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سوری، وہ نازک سی لڑکی کہاں اس میں اتنی برداشت ہو سکتی تھی؟ حیدر اس کے بازو کو جلد دیکھ کر بولا، جو اس کے پکڑنے سے سرخ ہو رہی تھی۔ جس دن میں نے تم سے سوری بولا تو سمجھ لینا تم نے حیدر کے دل میں الگ مقام بنا لیا ہے، جو کہ ایک انہونی سی بات ہے۔ حیدر اپنے خیال پر چونکا اور ناتالیہ کو دیکھنے لگا، جو نہ جانے اتنی سیریس ہو کر کھڑی ہوئی یہی بات سوچ رہی تھی، یا پھر نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کپڑے کیوں آئرن کیے ہیں تم نے؟ کیا کہیں جانے کا ارادہ رکھتی ہو تم؟ اپنے دوست طرف جانے کا پلان بنایا تھا، بس تھوڑی دیر میں جانے والی ہوں، رات ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ اپنے دوست کے ہاں پھر کسی دن چلی جانا، آج ایسا کرتے ہیں باہر ڈنر کرتے ہیں۔ مگر میں نے تو اپنے دوست کی طرف جانے کا پلان بنا لیا ہے۔ زندگی میں پلاننگ سے چلنا اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی پلان چینج بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اوپر والا ہمارے لیے کچھ اور پلان کر چکا ہوتا ہے۔ دوست کے ہاں پھر کبھی صحیح، ابھی میں اور تم ڈنر پر چل رہے ہیں، مگر ابھی تو شام ہو رہی ہے، ڈنر تو رات میں کرتے ہیں۔ ڈنر سے پہلے ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر جائیں گے۔ اور آپ بہانہ بنانا چھوڑو، چند دن پہلے تم بھی یہ چاہتی تھی میں اپنے دوستوں کے بجائے اپنا وقت تمہارے ساتھ گزاروں، آج میں ایسا چاہتا ہوں۔ اچھے لگے کھلے ہوئے بال، آج انہیں ایسے ہی کھلا چھوڑ دینا۔ یا میرے اللہ، یہ چاچو کو کیا ہو گیا ہے آج؟ اس سن 65 کی روح کے اندر اچانک رومانٹک روح کیسے گھس گئی؟ اور یہ مجھے ایسا ڈائلاگز کیوں بول رہے ہیں؟ اف، حسن کے چھچورے چاچو دیکھ کیسے رہے تھے آج مجھے؟ آئے ہائے، اب سمجھ آیا، چچی کو امپریس کرنے سے پہلے پریکٹس کر رہے ہوں گے بیچارے ہیں ابھی تو اتنے شریف سے، معلوم نہیں رومانس کرنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ چاچی جان کا تو اللہ ہی مالک ہے بھائی۔ مجھے لگ رہا ہے تم مجھ سے خفا ہوگے کل والی بات سے۔ حیدر، میں تم پر شک نہیں کر رہی، مگر تم خود سوچو، تم اور ناتالیہ ایک ساتھ رہتی ہو، اس سے تمہارا اتنا قریبی رشتہ بن چکا ہے، پھر ایسی باتیں تو میرے ذہن میں آئیں گی تو شک تو پیدا ہوگا نا۔ میں تم سے بالکل بھی خفا نہیں ہوں معائشہ، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میری ہر بات کو آرام سے سمجھ جاتی ہو۔ مجھے تم سے ناتالیہ اور اپنے رشتے کو لے کر بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں تو آج ہی کر لیتے ہیں ضروری بات، میں ابھی تمہارے گھر آ جاتی ہوں۔ نہیں، تمہیں گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب ہے آج میں کچھ بزی ہوں دوسرے کام میں، ہم دونوں اس مسئلے کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا معائشہ، میں کال رکھ رہا ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ کیا ہوا چاچو، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ چاچو، لفظ چاچو پر حیدر کا سارا موڈ خراب۔ میں حسن کا چاچو ہوں، تمہارا چاچو میں پہلے بھی نہیں تھا، اب اگر تم نے مجھے غلطی سے بھی چاچو بولا تو میں تمہیں دوسرے لفظوں میں بتاؤں گا کہ میرا تم سے اب رشتہ کیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھو۔ کیا میں اپنے بال باندھ لوں؟ نہیں، اتنی سیدھی سادی مائن بن کر اپنے بال باندھنے کی پرمیشن لینے کی کیا ضرورت تھی تجھے ناتالیہ؟ اتنی خاموشی کیوں ہے آج؟ کیا ساری باتوں کا اسٹاک ختم ہو چکا ہے تمہارا؟ آپ کو میری فضول اور اہم کو والی باتیں برداشت نہیں ہوں گی، اس لیے میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا ہے۔ جب میں تمہاری فضول احمق والی حرکتیں برداشت کر سکتا ہوں تو باتیں برداشت کرنا مشکل نہیں۔ تم بات کرو، اس سے ہمارا سفر اچھا گزرے گا۔ اف، کتنے برے دن آ گئے ہیں آپ کے اچھا وقت گزارنے کے لیے آپ کو میری فضول بات سننے پڑ رہی ہیں۔ ارے سامنے دیکھ کر ڈرائیونگ کریں، ابھی میرا ٹکٹ کٹوا کر اوپر جانے کا موڈ نہیں ہے۔ میرا بھی موڈ نہیں ہے، میں ابھی اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ حیدر نے لفظ تمہارے ساتھ کا اضافہ نہیں کیا، ورنہ وہ دوبارہ پریشان ہو جاتی۔ یہ ہوئی نا جواں اور زندہ دل مردوں والی بات۔ آپ کا فریش موڈ دیکھ کر میں کوشش کروں گی کہ کوئی بے وقوفی والی بات نہیں کروں جس سے آپ کا موڈ تباہ و برباد ہو جائے، لیکن میں تمہارے منہ سے تمہاری بے وقوفی والی باتیں سننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو صبح سے اٹھ کر اب تک تم کتنی بے وقوفی کر چکی ہو، ایک ایک کر کے گنواتی جاؤ۔ سیریسلی آپ کو بتا دوں جو مجھ سے حماقت ہو چکی ہے۔ اچھا پہلے پلیز آپ پرومس کریں کہ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے۔ میں غصہ نہیں کروں گا ناتالیہ تم پر، مگر میں جاننا ضرور چاہوں گا کہ تم آخر کون سی بے وقوفی کر چکی ہو۔ اپنے پاس موجود ساری اماؤنٹ تم نے کس خوشی میں اپنے دوست کو دی ہے ناتالیہ؟ حیدر بظاہر لاپرواہ انداز میں ڈرائیونگ کرتا اسے پوچھنے لگا، مگر اگلے ہی پل ناتالیہ کے منہ سے اس کا کارنامہ سن کر اسے جھٹکا لگا۔
حیدر تحمل سے کار ڈرائیو کرتا نارمل سا لہجہ اپنائے اس لڑکی سے پوچھنے لگا جو کم قیمت میں پہلے ساری جویلری بیچ چکی تھی. اب دوست کو جس سے کم عرصہ ہوا اس کی دوستی ہوئے وہ ساری رقم اس کو دے چکی تھی. خوشی میں تھوڑی دیا اماؤنٹ. وفا نے ڈھیر ساری پرابلمس کے ساتھ اپنی امی کو آپریشن بھی بتایا تھا جو ان لوگوں کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے روکا ہوا تھا. اس لیے وفا کل خود مجھ سے اماؤنٹ لینے گھر آئی تھی جو میں اس کو دے چکی ہوں, مگر کل رات سے اس کا موبائل آف ہے. اور آج کس دوست کے پاس جا رہی تھی تم؟ حیدر کا دماغ ایک دم چلا اور ناتالیہ سے نارمل لہجے میں پوچھنے لگا. ابھی تو میں مہک کے پاس جا رہی تھی. اس کے بھائی کے ساتھ ہم دونوں وفا کے گھر جانے کا سوچ رہے تھے. دیکھو ناتالیہ, تم برا مت ماننا, ایک بیوقوفی تم کر چکی اور دوسری بیوقوفی تم کسی انجان جگہ پر جا کر کرنے والی تھی. اب تم مجھے وفا کا ایڈریس اور فون نمبر دینا. وفا سے کوئی خاص وفا کی امید تو نہیں, مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہاری رقم واپس مل جائے. لیکن پلیز آگے سے اگر کوئی بھی ایسی کہانی سنائے یا تم سے کچھ بھی بولے, تم کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ کو ضرور بتاؤ گی, اوکے؟ حیدر اس پر غصہ کرنے کے بجائے دوستانہ لہجے میں بولتا ناتالیہ پر اعتبار کر تاکہ ناتالیہ اس پر اعتبار کر سکے. بہت کم چانسز تھے کہ وہ لڑکی یا اس کے گھر والے رقم واپس کر دیتے, جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ ناتالیہ نے اس کو رقم دی تھی. حیدر نے شکر ادا کیا کہ ناتالیہ کی پراپرٹی کے پیپرز وہ اپنے پاس رکھ چکا تھا, تو آج خود ہی کوکنگ کی جا رہی ہے. چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے حیدر گھر میں ہی موجود تھا. دوپہر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ کوکنگ کرنے لگا. تبھی ناتالیہ کچن میں آتی اس سے بولی. حیدر نے گردن موڑ کر اس کو ایک نظر دیکھا جو فریج سے جوس کا ڈبہ نکال رہی تھی. کبھی کبھی کسی بات کا جواب دے دینا چاہیے یا اسمائل کر دینا چاہیے, ان چیزوں پر پیسے تھوڑی خرچ ہوتی ہیں. بے مقصد فضول ہنسنے والوں کو دنیا پاگل سمجھتی ہے. اور اکیلے کچن میں کھڑا میں خود سے باتیں کر کے کیا کروں گا؟ میں ہنسنے کی نہیں, صرف مسکرانے کی بات کر رہی تھی. پلیز قیمے میں تھوڑا نمک مرچ تیز کر دیجیے گا. ناتالیہ نے حیدر کو مشورہ نہیں دیا بلکہ خود اس کے پاس آ کر نمک کی شیشی اس کے ساتھ لیتی قیمے میں نمک ڈالنے لگی. اپنی خودداری کو اس نے اسی دن ٹاٹا بائے بائے نہ کہہ دیا تھا جب اس کے پاس موجود سارے پیسے ختم ہو چکے تھے. بلا وجہ میں مسکرانا بھی لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے. لوگ اپنے ہی انداز میں لگے رہتے ہیں کہ کیا بات ہے جو یہ فضول میں مسکرا رہی ہے. حیدر ناتالیہ کی بات کا جواب دیتا ہوا بولا. جتنا وہ قیمے میں لال مرچ پاؤڈر ڈال چکی تھی حیدر چاہ کر بھی اس کو ٹوک نہیں پایا. جو انسان اپنے بجائے دوسروں کا سوچتے رہے کہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, ان کا زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بھائی زندگی آپ کی ہے, اسے آپ جیسے چاہیں مرضی گزاریں. دوسرے لوگوں کی اتنی پرواہ کرنا حد ہے بھائی. تو پھر تم حسن سے خفا کیوں ہو؟ اس نے بھی وہی کیا جو اسے بہتر لگا. اس نے بھی صرف اپنے لیے سوچا. اس نے میرے ساتھ اپنی مرضی سے منگنی کی تھی, پھر وہ دوسری لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا. تھوڑا دکھ تو ہونا تھا, لیکن اب جب وہ کبھی لوٹ کر واپس آئے گا تو میں اس سے کوئی شکوہ کرنے تھوڑی بیٹھ جاؤں گی. شکوہ تم حسن سے اس لیے نہیں کرو گی کیونکہ تمہیں خود بھی اس سے محبت نہیں تھی. اگر تمہیں واقعی حسن سے سچی محبت ہوتی تو اس کے واپس آنے پر تم حسن سے اپنے گزرے دنوں مہینوں کا حساب کتاب لینے کا سوچتی, مگر میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کرنے والی کیونکہ محبت ناکام لوگ اس قدر خوش اور مطمئن نہیں ہوتے. محبت کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں آپ. تو حسن نے تو مجھے بتایا تھا معائشہ آپ کو لائک کرتی ہے, آپ کو اس سے محبت نہیں. معائشہ کے پرپوز کرنے پر آپ نے اس سے شادی کے لیے حامی بھری. محبت کیوں نہیں کیا آپ نے کبھی اس کسی سے؟ کیا تم نے نہیں سنا محبت کی نہیں جاتی بلکہ خود بخود ہو جاتی, اور میرا ماننا ہے اس کام کے لیے نکاح کے 2 بول ہی کافی ہیں. شادی سے محبت کا کیا تعلق؟ اگر شادی کے بعد آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہو جانی ہے تو مجھ سے ہو جاتی. پہلے تو آپ کی مجھ سے شادی ہوئی ہے. اور میرے خدایا یہ کیا کیا آپ نے کیا کیا حیدر؟ زخمی ہو گیا آپ کا ہاتھ, تو خون نکل رہا ہے. تم نے ابھی کیا بولا مجھے؟ ارے آپ نے خود ہی تو منع کیا تھا چاچو بولنے کو, اس لیے حیدر بولا ہے بھائی. یہ خون بہنا بند کیوں نہیں ہو رہا؟ ناتالیہ کی ساری توجہ اس سے بہتے خون پر تھی. وہ حیدر کی انگلی اپنے ہونٹوں میں دبا چکی تھی. ناتالیہ کی اس حرکت پر حیدر اس کو دیکھنے لگا. تھوڑا اچھا لگا, جلن کم ہوئی. اب آپ نے تو خود کو زخمی کر لیا. یہاں بیٹھے, میں پاستا نکالتی ہوں آپ کی اور اپنے لیے. تو محبت کے بارے میں کچھ بول رہی تھی میرا ہاتھ زخمی ہونے سے پہلے. ہاں میں بول رہی تھی محبت کا کوئی شادی سے تعلق تھوڑی ہے. اگر ایسا ہوتا تو مجھے لگتا ہے محبت کا شادی سے گہرا تعلق ہوتا ہے. نیچے زمین پر 2 لوگوں کا بعد میں نکاح ہوتا ہے, مگر اوپر آسمان پر پہلے سے ہی ان کے جوڑے بنا دیے جاتے ہیں. نکاح ایک ایسا بندھن ہے جس میں بندھ کر دونوں انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بہت پیدا ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ ہی صحیح, مگر تمہیں بھی احساس ہو جائے گا نکاح کے 2 بولوں میں کس قدر کشش ہے. حیدر نے ناتالیہ سے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی سے اٹھایا. ناتالیہ اس کی باتوں سے کنفیوز ہو کر حیدر کو سنجیدگی سے دیکھنے لگی. آج سے ٹھیک 15 دن پہلے جب ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا تب اس وقت میری مرضی اس رشتے میں شامل نہ
مگر آج میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مکمل طور پر اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنا رشتہ زندگی بھر بنانا چاہتا ہوں۔ بس کریں، اب مزید ایک لفظ اور مت بولیے گا آپ۔ آج آفس کیوں نہیں آئے؟ خیریت ہے سب؟ نتالیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آف کر لیا۔ تم سناؤ، کیسی ہو؟ طبیعت نتالیہ کی خراب ہے؟ تم آفس سے آف کر کے کیا اس کی تمہ داری کرنے میں لگے ہو؟ بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ اس کے لیے سوپ بنا کر لے جا رہا ہوں، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے فکر ہو رہی تھی مجھے اس کی۔ مائشہ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا تھی، مگر ایسے موبائل پر نہیں، کل ہم آفس کے بعد ملتے ہیں۔ کل کیوں؟ آج ہی کیوں نہیں؟ میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں تمہاری طرف۔ نتالیہ سے اس کی طبیعت بھی پوچھ لوں گی۔ کل دوپہر جو کچھ حیدر نے نتالیہ سے کہا، اس کی باتیں سن کر نتالیہ خود کو اپنے کمرے میں بند کر چکی تھی۔ حیدر نے کل جو کچھ بھی نتالیہ سے بولا، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے بعد بولا تھا، جس کے بعد وہ خود اندر سے اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ رات میں نتالیہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تو حیدر نے بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کیا، بلکہ سوچنے کا موقع دیا۔ مگر جب صبح آفس جانے کے ٹائم پر بھی نتالیہ اپنے کمرے میں بند رہی، تب حیدر کو تشویش ہوئی۔ نتالیہ کے کمرے میں آیا تو نتالیہ کو بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ حیدر سوپ کا باؤل پکڑے جیسے ہی نتالیہ کے کمرے میں آیا، نتالیہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ شکوے شکایتیں بعد میں کر لینا، پہلے یہ سوپ پی لیں۔ آپ پلیز میرے کمرے سے چلے جائیں، مجھ میں ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں آپ سے لڑ پاؤں۔ کس بات کو لے کر لڑنا چاہتی ہو مجھ سے؟ ہاں، وہاں نہیں، یہاں میری طرف دیکھ کر بتاؤ مجھے۔ کل ایسا کیا کہہ دیا یا کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ جو تم اس طرح برداشت نہیں ہوا تم سے؟ کل آپ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ کہا وہ ٹھیک نہیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ تمہارا تھا، تمہاری مرضی پر شادی ہوئی تھی ہماری، تو پھر اس شادی کو نبھانے میں تمہیں اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ سے شادی کرنے کے لیے میں نے کمال چچا کی وجہ سے بولا تھا، کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی بھی آپ کے متعلق ایسا نہیں سوچا، اور آپ خود کب ایسا چاہنے لگے اور کیوں چاہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور جو حرکت آپ نے کل میرے ساتھ کیا، میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آخری جملے پر نتالیہ حیدر کے چہرے سے اپنی نظریں چراتی ہوئی بولی، ایسا کیا غیر اخلاقی حرکت کیا میں نے تمہارے ساتھ جس کا تم صدمہ لے کر یوں بیٹھ کر بیمار ہو کر بیٹھی ہو؟ یوں نظریں مت چراؤ تم مجھ سے نتالیہ، بیوی ہو تم میری، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے تمہیں چھو کر جو تم مجھ سے خوار ہو رہی ہو۔ چلو مان لیا تم نے پہلے کبھی میرے متعلق نہیں سوچا، مگر اب سوچ لو، کیونکہ میں نے تمہارے متعلق سوچ لیا ہے، اور میں چاہتا ہوں تم میرے متعلق سوچنا شروع کر دو۔ وقت دے رہا ہوں میں تمہیں، اپنے دماغ کو سمجھاؤ یہ بات کہ آگے ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ میں تمہیں چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر اس کے باوجود تم مجھے چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہو تو مجھے چھوڑنے کا کوئی ٹھوس جواز میرے سامنے پیش کر دینا۔ اور مائشہ، اس کے بارے میں نہیں سوچا آپ نے؟ مائشہ ہوگی، اس نے آنے کا بولا تھا۔ یہ سوپ ختم کرو، میں آتا ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرا کزن جو اپنے بزنس کی وجہ سے دبئی میں سیٹل ہے، یہ وہی ہے، آج کل پاکستان آیا ہوا ہے۔ اور فضل، یہ حیدر ہے، آفس کلیگ کے ساتھ میرا بہت اچھا دوست بھی۔ تم سے مل کر اور دیکھ کر خوشی ہوئی۔ مائشہ سے پہلے بھی ذکر سن چکا ہوں میں تمہارا، یعنی تمہیں فضل پسند آیا ہے۔ تھینک گاڈ فضل، جب تک تم حیدر کو اپنے بزنس کے بارے میں اور تھوڑا اپنے بارے میں بتاؤ تب تک نتالیہ کو دیکھ کر آتی ہوں۔ ابھی فضل اور حیدر باتیں کر رہے تھے تو حیدر سٹنگ روم کے دروازے کی طرف متوجہ ہوا، جہاں مائشہ کے ساتھ نتالیہ بھی سٹنگ روم میں آ رہی تھی۔ فضل، اس سے مل لو، یہ نتالیہ ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا نتالیہ کے بارے میں، دیکھو کتنی گڈ لکنگ ہے۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ پلیز بیٹھے نا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں بیٹھنے کی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی؟ جاؤ واپس اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ وہ خود نہیں آئی تھی، بلکہ اسے میں یہاں لے کر آئی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یوں منہ اٹھا کر وہاں کسی غیر مرد کے سامنے چلے آنے کی؟ آپ تو ایسے برا مان رہے ہیں جیسے میں پردہ کرتی اور چہرہ چھپاتی آئی ہوں مردوں سے، ویسے میں وہاں خود نہیں آئی تھی، مجھے مائشہ لے کر آئی تھی۔ ابھی تمہارا بخار اترا ہے تو تم آئس کریم کھانے لگی ہو، اور یہ کوئی چیز کھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ تم سپون کا استعمال بھی کر سکتی ہو۔ نتالیہ کو دیکھتا ہوا ٹوکنے لگا۔ ویسے یہ سچ تھا، اسے نتالیہ کا فضل کے سامنے آنے پر اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا برا اسے فضل کا نتالیہ کو یوں جائزہ لے کر دیکھنے پر لگا تھا۔ میرا بخار آئس کریم کھانے سے ہی ٹھیک ہوتا ہے، ویسے آپ شوہر بن کر اس طرح غصہ کریں گے مجھ پر تو پھر ہماری لائف میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوا کریں گے۔ کبھی مائشہ کو بولا ہے آپ نے یوں غیر مردوں کے سامنے مت آیا کرو، وہ تو آپ کے ساتھ جاب کرتی ہے آپ کے آفس میں، جہاں صرف آپ ہی ایک مرد نہیں ہوں گے، دوسرے مرد بھی ہوں گے۔ میرا اس کے کزن کے سامنے آنا آپ کو اتنا برا لگا؟ کبھی مائشہ کی بھی اس بات پر اعتراض کیا ہے آپ نے؟ میں مائشہ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ کسی بات کو لے کر اس کو روکوں یا ٹوکوں، مگر تم میری بیوی ہو، تمہیں تو میں اپنی پسند اور ناپسند کے متعلق بتا سکتا ہوں، اور تمہارا بھی فرض ہے کہ میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھو۔ میں یہ تمہیں ہرگز نہیں کہوں گا کہ تم اپنی عادتوں اور مزاج میں پوری طرح تبدیلی لے آؤ،
مگر چھوٹی سی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ سکتی ہو۔ صرف تھوڑا سا اپنا مائنڈ چینج کر کے دیکھو۔ مجھے پوری امید ہے ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اتنا بھی سخت اور کھڑوس طبیعت کا نہیں ہوں میں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے پسند ناپسند کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گی، لیکن میں آئس کریم اسپون سے نہیں کھا سکتی۔ وہ میں ایسے ہی انگلی سے کھاؤں گی اور آپ اس پر غصہ نہیں کریں گے۔ تم اتنی آسانی سے سدھرنے والا شے نہیں لگتی، آنکھوں میں رکھ کر سیدھا کرنا پڑے گا تمہیں۔ یعنی وہی بات ہوئی، آپ مجھ پر اب مزید غصہ کیا کریں گے ہر وقت؟ نہیں، میں تم پر ہر وقت غصہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری حماقتوں پر تمہیں اس انداز میں